فرمایا کہ الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنایا ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرمایا اور اس طرف اشارہ فرما دیا کہ آسمان اور زمین بلکہ اس کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں، کوئی چیز نکمی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو اس کی حکمت نظر نہیں آتی، ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس نے ہر چیز حکمت کے ساتھ بنائی ہے، حتیٰ کہ جس کو ہم بہت سخت نقصان دہ سمجھتے ہیں اس میں بھی اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک موٹی سی مثال مکھی ہے، جس کے بارے میں سب کہتے ہیں بیماری پھیلاتی ہے، صفائی رکھو تاکہ مکھی نہ آئے۔ تو چائنیز قوم ایک کافر قوم ہے، تو ان لوگ کے لیڈروں نے اپنی قوم سے کہا کہ مکھی سے بچو اور مکھی ختم کرو۔ اب وہ پڑ گئے مکھیوں کے پیچھے، چن چن کے مکھیوں کو مارتے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے علاقوں میں مکھیاں ختم کر دی، نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ بڑے خوش ہوئے کہ جناب ہم نے مکھیاں ختم کر دی۔ اگلے سال پتہ چلا کہ ان کا سارا اناج خراب ہو گیا، ان کے اناج کو گھن لگ گیا، ان کے اناج ختم ہو گئے، کیونکہ مکھی کا ایک کام ہے، وہ یہ چھوٹے قسم کے جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے، جو اناج کو خراب کرنے والی چیزیں ان کو ختم کر دیتی ہے۔ جب ان کی مکھیاں ختم ہو گئی تو ان کے اناج بھی سارے کے سارے بیکار ہو گئے۔ تو پھر ان لوگوں نے مجبور ہو کر مکھیوں کی دوبارہ سے افزائش کی، مکھیوں کو دوبارہ سے پالا تاکہ اس بڑے عذاب سے ہم بچ سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی ہے کوئی بھی بیکار نہیں ہے۔ ہاں ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، اس سے بچا جائے تو بالکل بچا جائے، ہاں البتہ جن کو ختم کرنے کا حکم دیا ان کو ختم کیا جائے، جیسا کہ چوہا ہے فرمایا اس کو مار دو۔ اسی طرح جو ہے جو فاسق ہے ان کو فاسق جانوروں میں چیل کوا وغیرہ آتے ہیں، سانپ آتے ہیں، ان کے مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے، ان کا حکم دیا گیا ہے۔ چھپکلی ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہی ہوگا۔ تو اللہ نے ہر چیز کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویاتی بخلق جدید، اور ایک نئی مخلوق لے آئے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کر دیا اور ان کفار کو واضح کر دیا کہ اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ جناب ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اگر ہم غلط ہوتے تو کوئی عذاب آ جاتا ہم پر، ہمارے عہدے چھن جاتے، ہمیں کوئی تکلیف ہو جاتی، ہمیں کوئی بڑی بیماری ہو جاتی۔ نہیں، ہم تو حق پر ہیں، ہم نے جو کچھ بھی کیا اسلام کے خلاف وہ کوئی غلط نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ دوسری مخلوق لے کے آ جائے، یہ اس کی قدرت میں ہے۔ لیکن بہرحال ابھی اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے، ابھی موقع دیا ہوا، ابھی سمجھ سکتے ہو، ابھی بعد آ سکتے ہو، کیونکہ یہ اللہ کا طریقہ کار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ کوئی گناہ کرے تو فوراً اس کو پکڑ لے۔ یہ حبیب علیہ السلام کی وجہ سے رعایت ملی ہوئی ہے کہ ان کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے، توبہ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے